تو ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ اس فدق والے علاقے میں ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم رہتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ. بڑا شرارتی قسم کا آدمی تھا ان کا عالم، بہت کو جانتا تھا، تورات کا بڑا علم تھا، اور لکھا ہے کہ ایک آنکھ سے کانا تھا، شرارتیں کرتا تھا اور الٹے پلٹے سوال لوگوں کو دے کر حضور علیہ السلام کے پاس بھیجتا کہ جاؤ آخری نبی سے سوال پوچھ کرو. اور کبھی حضرت صدیق اکبر کے پاس بھیج دیتا کہ جاؤ جو نبی علیہ السلام کا حواری بنا ہوا ہے صدیق اکبر، اس سے یہ سوال کر کے آؤ. اور کبھی حضرت عمر فاروق کی طرف کوئی سوال دے کر بھیج دیتا. تو اس طرح خواہ مخواہ یہ تنگ کرتا تھا، شرارتیں کرتا تھا عبداللہ بن سوریہ. اور چونکہ یہ اصل رسوخ والا بھی تھا، اس کے ماننے والے بھی بہت لوگ تھے اور اکثر لوگوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، اس کو ملنے کے لیے لوگ آتے رہتے تھے، بڑا اس کے پاس رش ہوتا تھا. اور انہوں نے اس فدق کے علاقے میں ایک کالج بھی بنایا ہوا تھا. اس وقت کے دور کی بات کر رہا ہوں، یونیورسٹی سمجھ لیں، کالج جس میں لوگوں کو تورات کی تعلیم دیتے اور لوگوں کو دین سکھلاتے تھے. تو یہودیت کا مذہب وہاں سکھایا جاتا تھا. تو اس کا نام تھا بیت المدارس. تو ایک دن حضور علیہ السلام اسی بیت المدارس میں تشریف لے گئے ان کو دعوت و تبلیغ دینے کے لیے. تو کسی کالج یونیورسٹی میں جانا، عصری تعلیم کے اداروں میں جا کر تعلیم دینا، یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس نہیں آتے تو میں چل کر جاتا ہوں، ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں. تو حضور علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کے اسی بیت المدارس میں گئے. تو ان کو جا کر دین کی دعوت دی تو انہوں نے وہاں بھی الٹے پلٹے سوال کرنا شروع کر دیے. اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 4 بڑے بڑے سوال کیے. اور ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ آخری نبی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں وہی آخری نبی ہوں جس کا تورات میں ہم پڑھ چکے ہیں، حضور علیہ السلام کا تورات میں کئی دفعہ، 2 دفعہ تو صراحتاً آپ کا نام موجود ہے، محمد الرسول اللہ. اسی طرح بعین یہ الفاظ تورات کے اندر موجود ہیں، وہ پڑھ چکے تھے کہ اگر آپ واقعی وہی نبی ہیں، النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ جس کا ہم تورات میں ذکر پڑھ چکے ہیں، اگر آپ وہی نبی ہیں تو ہم آپ سے 4 سوال کرتے ہیں، آپ ہمیں ان سوالوں کا جواب دیں. تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے ایک کھانا اپنے اوپر حرام کیا تھا. تو آپ بتائیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنے اوپر حرام کیا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس اللہ کی آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور آپ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تھے اور شدید قسم کے بیمار ہو گئے. تو پھر انہوں نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر آپ مجھے اس بیماری سے شفا دے دیں گے تو میں اپنی پسندیدہ غذا، اپنا پسندیدہ طعام چھوڑ دوں گا. اور وہ ان کا پسندیدہ طعام تھا اونٹ کا گوشت. تو اللہ نے ان کو شفا دے دی تو یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا تھا. تو یہودی ہکے بکے رہ گئے کہ حضور علیہ السلام نے اس کا صاف صاف جواب دے دیا. اور پھر انہوں نے کہا چلیں آپ ہمیں ایک دوسرے سوال کا جواب دیں. انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ بچے اور بچی کا کیا معاملہ ہے. جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور کبھی ان سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی بچی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اس پانی کا کیا مسئلہ ہے. یہ مرد کا جو پانی ہوتا ہے، عورت اور مرد کا پانی، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا کہ میں اس اللہ کو جو وحدہ لا شریک ہے اس کی آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں جس نے مجھے بھیجا اور آپ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بچے اور بچی کا معاملہ یہ ہے کہ مرد کا جو پانی ہوتا ہے وہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا جو پانی ہے وہ پتلا اور زرد ہوتا ہے. تو اللہ کے حکم سے کبھی تو مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور کبھی عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچی پیدا ہوتی ہے. تو یہود بڑے حیران ہو گئے کیونکہ یہ سارے سوال وہی تھے جو انہوں نے تورات میں پڑھے ہوئے تھے، کوئی نئے سوال تو تھے نہیں، ان کو تو جواب آتا تھا. تو حضور علیہ السلام نے بعین ہی اسی طرح جواب دیا جو وہ تورات میں پڑھ چکے تھے. تو پھر انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا کہ اگر آپ نبی آخری ہیں تو بتائیں آخری نبی کی نیند کیسی ہوگی. وہ تو تورات میں پڑھ چکے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس اللہ کو وحدہ لا شریک کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس نے مجھے اور آپ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخری نبی اور میری نیند یہ ہے کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. اور وہ بھی اسی طرح پڑھ چکے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی آنکھیں تو سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا. تو انہوں نے چوتھا سوال یہ کیا کہ اگر آپ واقعی آخری نبی ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ آخری نبی کا دوست کون ہے.
آخری نبی کا یار اور قریبی آدمی کون ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے وہی قسم دے کر ان کو کہا کہ آپ نے ماننا تو پھر بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں میرا جو دوست ہے وہ جبرائیل ہے۔ تو جو ہی حضور علیہ السلام نے جبرائیل کا نام لیا تو سارے لوگ جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں دینے لگے کہ اگر آپ کا دوست واقعی جبرائیل ہے پھر ہم آپ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ جو جبرائیل ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ یہودی کہنے لگے یہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے یہ تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ یہ تو ہماری چغلیاں کھاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے آباء و اجداد کے تذکرے ان کو بتلاتے تھے نا، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ ہر وقت ان کو بتایا جاتا تھا کہ جیسے تم نہیں مان رہے تمہارے آباء و اجداد اسرائیل والے، بنو اسرائیل والے، وہ بھی تو ایسے نہیں مانتے تھے۔ تو چونکہ قرآن مجید ان کے آباء و اجداد کی باتیں کھول کھول کر بتاتا ہے، اور یہ باتیں کون لے آتا تھا؟ حضرت جبرائیل لے آتے تھے، ان کے آباء و اجداد کے قصے سناتے کہ اس طرح من و سلوہ نازل ہوا، اللہ کی طرف سے پھر یوں یوں عذاب آئے۔ تو ان کو حضرت جبرائیل سے غصہ تھا کہ کہتے یہ جبرائیل تو ہماری چغلیاں کھاتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہاں البتہ آپ کا دوست میکائیل ہوتا نا پھر ہم آپ کی بات مان لیتے، اس لیے کہ میکائیل تو وہ فرشتہ ہے جو ہمارے لیے خوشحالیاں لاتا ہے، خوشخبریاں لاتا ہے، بشار